ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام سلام سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثناء اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، ادعو تجب وصل تعطا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، اور دعا کا انداز کیا ہو؟ پہلے اللہ کی حمد کریں اور اس کے بعد محبوب پر درود پڑھیں۔ اب اللہ سے دعا مانگیں، جو مانگیں گے میرا رب محبوب کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ خاندان مصطفیٰ پروگرام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آب و اجداد آدم علیہ السلام تک سارے ایمان والے، موحد اور شان والے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ایمان لائے سارے شان والے، جو پھپھیاں ایمان لائیں سب شان والے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا جن کو شرف حاصل ہوا، ازواج پاک ساری شان والی، ساری امت کی مائیں ہیں، مائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کے خصائص میں سے ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نکاح کی حکمتیں بھی علماء نے بیان کی ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج پاک ہیں ان کو اللہ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو ازواج پاک امہات المؤمنین پوری دنیا کی ساری عورتوں سے بڑھ کر ہیں، اور یہ امت کی مائیں ہیں حرمت نکاح کے لحاظ سے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ان سے نکاح حرام ہے، ماں ہیں، ان کی تعظیم ان کا حق ہے، یہ ماں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج پاک ہیں ان کی شان سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 میں بیان ہوئی، آیت نمبر 33 میں بیان ہوئی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد گناہوں سے پاک۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب ہم اہل بیت کی بات کریں، اہل بیت مانے گھر والے، تو گھر والوں میں فیملی میں زوجہ بھی شامل ہوتی ہے نا، وائف بھی شامل ہوتی ہے نا، تو یہ ساری ازواج پاک یہ امت کی مائیں ہیں، اور یہ سب اہل بیت ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ نساء
طیبہ تو خلیق جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق جو بہر حال نور خدا کی رفیق اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پاک میں ان کے جو مبارک نام ہیں ان میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت اس لیے زیادہ ہے کہ آپ مفتیاں تھیں، عالمہ تھیں۔ اچھا میں سارے اسما بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت سودا بنت زمعہ، اور حضرت زینب بنت جہش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن، یہ ساری امت کی مائیں ہیں، اور ان میں فضیلت بہت زیادہ جن کی ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے حبیبہ حبیب خدا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما ہے، جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، 1,40,000 فرشتے جہاں حاضری دیتے ہیں، جہاں روضہ رسول ہے یہ حجرہ بی بی عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور بہت بڑی عالمہ اور مفتیہ تھیں۔ صحابہ کرام میں کسی دینی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو قول فیصل کے لیے، فیصلہ کن قول کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں صحابہ حاضری دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ شان و عظمت عطا فرمائی، اور ساری ہی عظمت والی ہیں، ساری ہی امت کی مائیں شانوں والی ہیں۔ اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے، یہ ہیں قیامت تک کے سیدوں کی نانی، کیونکہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے نا، تو یہ کن کی شہزادی ہیں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے آئیں، ساری اولاد اللہ پاک نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دیا، اور اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اور انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، اپنا سارا مال محبوب رب ذوالجلال پر خرچ کیا۔ حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد ہیں، ان سے جا کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ام القاسم، ان کی کنیت ہے ام ہند، اور ان کو طاہرہ کہا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے وصال کے بعد
جب کوئی شے پیش کی جاتی تو ارشاد ہوتا اسے فلاں عورت کے پاس لے جاؤ کیونکہ وہ ختیجہ کی سہیلی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اسے فلاں عورت کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ ختیجہ سے محبت کرتی تھی، یعنی سیدوں کی نانی جان بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ محبت کرتے اور ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر 4 لائنیں کھینچی، فرمایا جانتے ہو کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں، ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اچھا، حضرت بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ کے حبیب نے انہیں دنیا کے اندر جنت کے انگور کھلائے، سبحان اللہ۔ صلی علی صلی علی صلی علی رب ہے معطی یہ قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ، صلی علی صلی علی صلی علی۔ بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی، کس لیے کہ اس وقت تک نماز جنازہ کو حکم ہی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے عمر پائی 65 ایئرز، اور مکہ مکرمہ کے قبرستان حجون کے مقام پر آپ کو دفنایا گیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں دفن کیا، سبحان اللہ۔ 25 سال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی، مومنوں کی پہلی ماں، اور رسول پاک کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ان کے بطن سے ہی آئیں، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 شہزادے، یہ اس رسالے کے اندر یہ تفصیلی بیان ہے، آقا کے شہزادے اور شہزادیاں، یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، 4 شہزادیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک شہزادے کے علاوہ ساری اولاد جو ہے حضرت بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اللہ اکبر۔ وہ انیس سے غم مونی سے بے کساں، وہ سکون دل مالک انس و جان، وہ شریک حیات شہ لامکان، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پلا کھوں سلام،
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مکان عالی شان مکہ مکرمہ میں ہے، اس کی شان دیکھیے، بڑا برکت والا مکان۔ اچھا برکت کیوں نہ ہو، میرے نبی و جلوہ فرما رہے ہیں۔ کم و بیش 28 سال اللہ کے حبیب نے بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں گزارے، اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بقیہ ساری اولاد اسی مکان میں دنیا میں آئی۔ اور یاد رکھیں کہ مسجد حرام کے بعد مکہ مکرمہ میں اس سے بڑھ کر کوئی افضل جگہ ہی نہیں ہے۔ اس کی زیارت کرنا مستحب، اور اس جگہ نماز پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اور اب مکان کے نشان استغفر اللہ مٹا دیے گئے اور فرش بنا دیا گیا ہے۔ مروہ پہاڑی کے قریب واقع باب مروہ سے نکل کر بائیں طرف اس مکان عالی شان کی فضاؤں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے یہ شان بھی عطا فرمائی کہ آپ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور انہیں اللہ پاک نے یہ عظیم شان بھی عطا فرمائی کہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی جماعت کراتے اور آپ امامت فرماتے، اور بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھیں۔ اچھا، اب جو آج کل کے شوہر ہیں، یہ ان کو ایک توجہ دلاؤں گا کہ اپنی زوجہ کو نیکی کی دعوت دیں، گھر میں نماز پڑھایا کریں، اور وہ اسلامی بہنیں جو شادی شدہ ہیں ان کی توجہ دلاؤں گا کہ بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی خدمت کی، اپنا مال اپنی زندگی سب محبوب پر قربان کیا۔ تو شوہر کا ساتھ دیا کریں، نیکی کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، اچھے کاموں میں، اور شوہر کا ساتھ دیں، انشاءاللہ الکریم زندگی پرسکون گزرے گی، اور اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان و عظمت کچھ ہم نے سنی، کچھ مزید سنتے ہیں، اور ان کی شانیں تو قرآن نے بیان کی ہیں، اور 18 صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کی شان میں، اور سبحان اللہ کتنی ان کی شان ہے کہ ان کے والد صدیق اکبر، کتنی ان کی شان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی صورت ایک ریشمی کپڑے میں جبریل امی علیہ السلام نے پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا اور آخرت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ گھر کا کام بھی کرتی تھیں، عاجزی بھی اختیار کرتی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتی تھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، پھر آپ کی بقیہ زندگی روزانہ روزے کے ساتھ گزرتی تھی، نفل روزے مسلسل رکھتی تھیں۔ پہلے کیوں نہیں رکھتی تھیں؟ پہلے اس لیے نہیں رکھتی تھیں کہ کہیں حضور کی خدمت میں حرج نہ ہو جائے، اور بعد میں مسلسل روزے رکھنے لگیں کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا تھا۔ اللہ اکبر، ساری زندگی تہجد پڑھتی تھیں آپ۔ اللہ کرے کہ اسلامی بہنیں بھی تہجد کا ذوق پائیں۔ عرفہ کا روزہ آپ نے رکھا ہوا تھا، شدید گرمی، اور آپ پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، تو آپ کے بھائی نے عرض کیا کہ روزہ افطار کر لیں۔ کہا میں اس سے افطار کر لوں، میں اسے افطار کر لوں؟ حالانکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال کے پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نفل روزے گرمیوں میں بھی رکھتی تھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سخاوت بہت فرماتی تھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ آپ نے
خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمتیں ہوں، ساری ازواج پاک پر، سارے خاندان مصطفیٰ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہمارے خاندان بھی عزت پائیں دنیا آخرت میں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آقا کے شہزادے اور شہزادیوں کا تذکرہ سنیں گے آئندہ انشاءاللہ۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔